سیدنا صدیق اکبر کے صدیق بھی لقب مللا عتیق بھی لقب مللا صدیق منا معراج واری تصدیق کندر صدیق منا پیرا پیرا ایمان کی تصدیق کندر اے عتیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب مللا عتیق شادے کرے عتیق لقب لگے کرے مللا جہنم کا آجو سیدنا صدیق اکبر جہنم کا آجو شادے کرے سیدنا صدیق اکبر کافی تعداد میں مکہ دے مشرکان جے حتی غلامن کے آزاد کرائے انہن کا آزاد کرائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکرم کا جسم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ تکلیفاتوں دے ڈاڑی تکلیفاتوں دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا حضرت بلال کے آقا کو کرائے ان موقع دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اچھی جہنم کو آجو کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہیں ایمان آدھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں آباد میں ایسا صبح جو نکلنا ہے مزدوری دے نکلنا اور شامل اٹھار یا پنچوں کا کھڑی دان پر سیدنا صدیق اکبر جی مزدوری پیڑی ہندی صبح جو نکلا دو مکے دے گھٹن میں چکر ہی دو منک مسلمان تھی پہ منک مسلمان تھی پہ سیدنا صدیق اکبر ایمان آدھو کچھ دی اللہ کو بار نکلے دو مکے دے گھٹن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے وٹی دو اچھے اشرف و بشرف صحابیہ سائنجن کی خدمت میں تھے تو اے اللہ دا رسول ہی پوری خدمت علماء طلحہ بن عبید اللہ کے مسلمان کرے تمہاری خدمت میں بٹھی آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں اللہ کو حضرت عثمان بن عفان کے وٹی دو اچھے عثمان بن عفان کے وٹی آئے مجھے ہی اپنے قبول ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے وٹی دو اچھے حضرت زبیر بن عوام کے امام الانبیاء کی خدمت میں رکھے دو وہ بھی اشرف و بشرف صحابیہ حضرت زبیر بن عوام کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ سیدنا صدیق اکبر جو بھی جاتا ہوا اما اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑا ایڑا انعامات لینا جو قیامت جو دی تھی دو جے کرے نماز پڑھ دو ہوں دو دنیا میں تو صرف انہیں کے نماز والے دروازے موصل کہے بھی دو تو نماز بھی ہے تو ہے تو آچو جے کرے زکاة نہیں ہوں گئی زکاة والے دروازے موصل کہے بھی دو جے کرے صدقہ نہیں ہوں گئی صدقے والے دروازے موصل کہے بھی دو تو سیدنا صدیق اکبر ہوا شخصیت تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرمائے جنت جی اٹھنی دروازے میں ابو بکر میں صدق دو یا ابو بکر ہے دو یا ابو بکر ہے دو جنت جی اٹھنی دروازے میں جن کے صدق دو اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت واری رات میں نصیب کئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں لوگو جے کرے ابو بکر کے ہجرت واری رات میں مسری زندگی جونے کیوں ابو بکر کی خدمت میں رکھا تو چھوڑ تو ہوا حضرت ابو بکر واری رات ایڈی تا آمان آمن میں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پان بھی فرمائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بھی ایک دفعہ سائنجن مجھے گود میں سلطا پیا ماں متھے تکے کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آدھے میں اللہ جا رسول آسمان میں جی ستارائن ایتریوں نیکیوں آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ ایتریوں نیکیوں تجھے چاچے اپنے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی اختیار کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دا یا عائشہ تو خاموشی تنے اختیار کی تو خاموشی تنے اختیار کی تجھے باب ابو بکر یہ نیکی کی باغان نہ گئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ حضرت عمر کی زندگی یوں نیکیوں ہکڑے پاسے ہجرت واری نیکیوں ہجرت واری رات واری نیکی حضرت ابو بکر کی ہکڑ پاسے حضرت ابو بکر کی نیکی ہکڑ پاسے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کروانے نے جن اللہ جی کورٹ بدل ہونی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہونگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گو اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایڈو ٹرگو سے دو کلا ایڈو ٹرگو سے دو کلا اب میں ایڈو ٹرگو سے دو سائن کرنے کئی نو دو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرمائیں تا قیامت وارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں محسجے میں کی موندو بخاری شریف میں حدیث موجودہ سائن کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرمائیں دو ارفع لسق یا محمد سچ توڑ سوال کر ڈنو ویندے جیکو پھرندو ویندے نیدو ویندو مائے متاحیہ کے پلگمانی ہوگے سائن قیامت وارے نے یہ غلط ہوئی کلا نن بخاری شریف میں موجودہ سائن فرمائیں تا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امر فرمائیں تو سر جیکو سوال کرے سبقہ پیرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آٹی اللہ کی قولت میں پیش کروں اے اللہ اے ابو بکر دی محنقہ پچھانا شروع کر وقت بیا موکلیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان جو مجھا محبوب ابو بکر کھاما پچھانا شاک کیا جی حجرت واری رات تو سامنین میں بائیو انہیں کھاما پچھانا شاک کیا بغیر حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڈو شان معلم معراج واری رات سدرت المنتہا کا ہے بیر عقب کے اندر پر شریف ہوگا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت واری رات 500 سال کی چاری کے لیے آجی کی ویا ہوگا انہیں حضرت جسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر مانکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں چلتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازوں کر کے ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشاہدوں کرے پھر سائنت فرمائن تھا محمد حضرت ابو بکر جلدی نکری تو وجہ حضرت ابو بکر جلدی نکلی تو وجہ سائنت فرمائن دے ابو بکر بلا تو نمرن نکئی شاہ حضرت ابو بکر جو جواب ہوجا یہ کہ بیا تابداری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو اے اللہ کے رسول جنہیں کھاوٹی تا حکم کہو ہجرت کرنیا انہیں کھاوٹی ماں آرام نہ کر دعائیں ہمارے انتظار میں ہوں دعا تو سائنسن کیملہ کا آجا سائنسن کیملہ کا آجا انہیں کھاوٹی انتظار کر دعائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی کہیا سائنسن کا یہ کشانہ کا کہا اے اللہ کے رسول کانے حل روا بس حلی پونتا سجو سامان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیوا سائنسن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے دو اے اللہ کے رسول آقا انام دار آنا مکے ہکڑی اجازت دیو تو سفر جو شیدور ماں تے کیا سفر جو شیدور ماں تے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین نجات مننتا یہ ابو بکر سفر جو شیدور کہاں تے کیا سائنتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم پیا حضرت ابو بکر کے مل صدی رستے ساں چیتے ہو کے مل سائد تھی کونے کے مل ہن سائد تھی کونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول پشنتا یہ ابو بکر بھلا تو ہکر سائد کا شہرت ہو لے حضرت ابو بکر صدیق جواب دو دے اللہ کے رسول ماں کے یہ خیال ہوتے جگر سجو اندازے تک پیراٹو پیرو کھنائیں دو کمل ہیرے انہیں دے لگے ماں دشمن گیلہ سوچا تو کہ دشمن اساس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ علو اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شیخ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بسمہ جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنک دنیا میں رخصت کنتا تو انہوں وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عمر 63 سال جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہنک دنیا میں رخصت کر
رخصت کندا ان وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائندہ اے عائشہ گردن کے کھڑیا جنہیں حضرت ابو بکر دنیا میں رخصت کندا ان وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائندہ ہے عائشہ گردن کے کھڑیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن گرائے سائنجن اما عائشہ صدیقہ کے فرمائندہ گردن چباڑے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چوندہ گردن چباڑے نے ایلی تطبیق اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی صلاة تیرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن دنیا میں رخصت کرے ہویا انہیں سمر جو دی ہوئے جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہن دنیا میں رخصت کرے ہویا وہ دی سمر جو دی ہوئے جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رخصت کرے ہویا صبح جو ٹیم ہوئے سیدنا صدیق اکبر دنیا میں رخصت کرے ہویا وہ بھی صبح جو ٹیم ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سائری تطبیق کرنی آخر میں جے روزے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سائنجن پاڑ فرمائے ہوا جاتے نبی سچا پیا ہوان وہ روزو جنت ہوندو ہوا آنے پاڑ بسو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزو جنت دا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر کروا آنے دے کرے کو چوئے تو سیدنا صدیق اکبر کی جنت میں نصیب جائے تو کہ کیری طاقتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے جنت میں پہلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں یار غار دی دلوں کے لیے جو مباغی جماعت ثانی خدی وفاد ہو جا رہا مجھے کرے مجھے دل کھلو اسان کی زندگیوں ختم تھی ویوں کئی زندگیوں ختم تھی ویوں زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ماجے کو کچھ اللہ سے قبول ہے قبول فرمایا خدا ان وقت انت معنات الہ گزارش کرنے محترم جناب عبدالمجید کلوڑ صاحب ہیں کہ وہ ایکڑی نات فرمائے انہا خاندان میں وابلا قائل انہا خاندان میں وابلا قائل حضرت مولانا احمد حسن قاری احمد حسن کلوڑ صاحب ہیں جو خطاب تھی دو انہا وقت نات الہ محترم جناب عبدالمجید کلوڑ صاحب